حضور نے فرمایا کہ سب سے شریر طبقہ اگر ہے تو وہ بھی علماء کے روپ میں ہے، اور سب سے اچھا طبقہ اگر ڈھونڈنے نکلو تو فرمایا وہ بھی اور کہیں نہیں ملے گا، وہ بھی علماء کے روپ میں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ پھر چھان پھٹک تو اس شعبے کی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خیر کہاں ہے، اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے 2 قدم آگے بھی چلنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ علم کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیانت کے ساتھ بیان کرنے کا مزاج رکھتا ہو، تو اس سے ہی دین حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ایک شخص سے تو ہمیں دین حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہا یہ دین ہے، اس کو ایسے ہی جس سے چاہو حاصل نہ کر لو، اس کے لیے بھی ہمیں معیار دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ سوشل میڈیا کو اتنا معتبر سمجھ بیٹھے کہ وہاں جو ملے، حالانکہ وہ بھی انسانوں نے ڈالا ہوا ہے، اور لوگوں نے اپنے اپنے عقیدوں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق وہاں جو بھی ڈال دیا، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ درست ہے، جبکہ زیادہ تر چیزیں وہاں درست نہیں بھی ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی جانب کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ علم حاصل کہاں سے کریں؟ سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شخص سے کہ جو عادل ہے، منصف ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے، ان میں سے تم ان سے علم حاصل کرنا جو غلو میں سے اصل حقیقت نکال کے تمہیں دیں گے۔ باطل پرست لوگوں نے دین کے اندر جو چیزوں کی ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس ملاوٹ شدہ چیزوں کو الگ کر کے اصلی اور کھرا دین تمہیں دیں۔ وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں کی تعویل سے تمہیں بچا کر کے اچھا علم تمہیں عطا کرے۔ چونکہ دین میں ملاوٹیں ہیں کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو دین بنا لیا جو دین ہی نہیں ہے۔ آج درباروں پہ، مزاروں پہ چلے جائیں تو جو ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی ہے۔ مختلف فرقوں والوں نے جو حال کیا، تو آپ جدھر بھی جائیں، جس بھی طبقے میں جائیں، تو پھر اس دور میں کیا علم مفقود ہو گیا ہے؟ جبکہ 2 نمبر پیر، جاہل مولوی اور متشدد مزاج لوگ، اور کیا کیا کس طرح کے لوگ، اور توحید کے نام سے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بغض پال رہا ہے، اور کیا کوئی سجدے کروا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اب اس ماحول کے اندر کیا اللہ امت کو محروم رکھ دے گا کہ اس امت کے اندر کوئی نہ ہو جو کھرا دین پیش کرے؟ کہا نہیں، میری امت میں ہر دور کے اندر اللہ ایسے بندے رکھے گا۔ فرمایا میں اپنے ان نائبین کی طرف تمہیں بھیجتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے وہ نائب ہر دور میں موجود رہیں گے جو ایسے ماحول کے اندر بھی اچھی طرح سے دودھ رڑک کے تمہیں مکھن نکال کے دیں گے، تمہیں اچھا دین دیں گے۔ ان کے پاس جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور علم کا نور حاصل کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ نصیب کر دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، باطن میں اسلام نہیں ہوگا، روحوں میں اسلام نہیں ہوگا، رویوں میں اسلام نہیں ہوگا، طرز زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، معاشرت میں اسلام نہیں ہوگا، ملکی قوانین میں اسلام نہیں ہوگا، عدالتوں میں اسلام نہیں ہوگا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اللہ اکبر، اور قرآن صرف رسم کے طور پہ، رسم الخط کے طور پہ باقی رہ جائے گا۔ بڑے خوبصورت لکھے ہوئے کلمات تو ہوں گے، لیکن کسی کے عمل میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک دکھائی نہیں دے۔ اللہ اکبر، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں۔ ممبر و محراب سے لطیفے سنائے جا رہے ہوں گے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تلقین غزالی نہیں رہی، اور فلسفہ رومی نہیں رہا، اذان رہ گئی، انداز بلالی نہیں رہا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں جو شریر شخص ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے قیامت کے دن سب سے شریر شخص وہ ہوگا جس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔